نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحسبون ظاهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم بزرگان محترم اور برادران عزیز، انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کے مانند ہے۔ جس طرح ہوا میں رکھا ہوا ایک چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے انسان کی زندگی بھی ایک لمحے کے لیے ایک جھونکے کی محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا رازق اپنی عظمت والی، شان والی، رفعت والی کتاب میں فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت کا گھونٹ پینا ہے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں فَمَا زُحْزِحَ کہ موت تو آ جانے والی ہے سب کو۔ یہ روزانہ سورج طلوع ہو کر بتا رہا ہے جیسے میں غروب ہو رہا ہوں، اے انسان تیری زندگی بھی غروب ہونے والی ہے۔ جیسے انسان ایک پودا روپتا ہے اور آخر میں جا کر اس کی فصل کاٹ لیتا ہے، وہ یہ پیغام دیتا ہے انسان تیری بھی فصل کٹنے والی ہے۔ تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو سرخرو ہونا چاہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ میرے بندے تجھے موت آئے گی اور موت کے بعد تو میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تجھے پورا پورا اجر دوں گا، پورا پورا صلہ دوں گا، پورا پورا بدل دوں گا قیامت کے دن۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، سرخرو ہو گیا وہ شخص جو جہنم سے بچ گیا۔ جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جنت میں چلا گیا، وہی تو کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ تو دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا گھر ہے، اسی لیے تو روزانہ موت اعلان کرتی ہے او اللہ کے بندو میں بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں، میں باپ بیٹے کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں،
میں میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں، میں دوست اور محبت کرنے والوں کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں، میں قبرستان کو آباد کر دیتی ہوں اور گھروں کو ویران کر دیتی ہوں۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے، اگر موت کو ٹالا جا سکتا حکومت کے ذریعے سے تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو ٹالا جا سکتا دولت کے ذریعے سے تو قارون کو کبھی موت نہ آتی، اگر دوائی کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو حکیم اور جالینوس کو کبھی موت نہ آتی، اور کبھی دانائی حکمتوں کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو لقمان حکیم کو کبھی موت نہ آتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موتو قبل ان تموتو، اے اللہ کے بندے مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا، لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، جس دن موت آئے گی اس دن جگیں گے، جس دن موت آئے گی اس دن جگے گی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تجارت کرتا تھا ہیرے کی، ملک روم کا سفر کیا میں نے، وہاں گیا میں تو مجھے ایک وزیر جو میرا ساتھی ملا کہ آج ہمارا قومی دین ہے، ذرا میرے ساتھ تشریف لے چل۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گیا، میں دیکھ رہا ہوں ایک بادشاہ کا پروٹوکول ہے، اس کے ساتھ بڑے بڑے وزیر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے وزراء ہیں، اور جواہرات سے آراستہ پیراستہ سجی ہوئی عورتیں ہیں، اور بڑے بڑے گورنر ہیں، اور بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے کامیاب ہنرمند لوگ کھڑے ہیں، اور ایک خیمے کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، خیمے کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور کچھ بولتے جا رہے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وزیر سے یہ کیا بول رہے ہیں اور یہ کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ تو وزیر نے کہا، یہ بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے، بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے، اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو ہم اپنی جوانی قربان کر دیتے تیرے لیے، اگر ہم موت کو ٹالتے طاقت کے ذریعے تو ہم یہ طاقت کے ذریعے تیرے سے موت نہ آنے دیتے۔ یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اگر دوائی کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم تمہیں موت نہ آنے دیتے۔ یہ عورتیں کہہ رہی ہم جواہرات سے آراستہ پیراستہ سج دج کر آئی ہے، اگر اس کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا، اس کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم سارا قربان کر دیتے موت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے، ہر چیز کو فانی ہونا ہے، ہر نئی چیز کو پرانی ہونا ہے۔ ایک ذات ہے جس کو بقا ہے، ایک ذات ہے جس کو باقی رہنے والی ذات ہے۔ شداد پر 2 مرتبہ فرشتے کو رحم آیا ہے۔ شداد نے جنت بھی بنائی دنیا کے اندر، تو سب سے پہلے اس کو کب فرشتے کو رحم آیا کہ جب اس کی ماں درد ذہ میں شکار تھی اور پانی کے اندر تھی، اور ایک دم سے اللہ کا حکم آیا، اے اسرائیل اس کی ماں کی روح قبض کر لے، ابھی تو بچہ پیدا ہی ہوا ہے شداد، اس کی روح قبض کر لے۔ تو فرشتے کو بہت رحم آیا کہ ابھی تو ماں نے جنم دیا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، سمندر میں تنے تنہا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے۔ تو فرشتے کو رحم آیا، اللہ کا حکم آیا،
فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی، فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر وہ شداد پروان چڑھتا رہا، بڑھتا رہا، جوان ہوتا رہا، توانائی ہو گیا، طاقت کے ذریعے اللہ نے اسے حکومت دی، بادشاہت دی، لیکن وہ اللہ کا باغی بن گیا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، اللہ نے آنکھیں دی تھی، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ یہ اللہ کی آنکھیں دی ہوئی اللہ کی ہے، ہاں اس سے حلال دیکھو، حرام نہ دیکھو۔ جب حرام دیکھتا ہے شخص تو حلال دیکھنے کی لذت ختم ہو جاتی ہے، حرام رشتوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور حلال رشتوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کہ میں نے دی سلطنت اسے، میں نے دی اسے بادشاہت، لیکن وہ میرا ہی باغی بن گیا۔ تو اس نے جنت بنائی، ہر چیز اس میں مہیا کی، ہر قسم کے پھل مہیا کیے، ہر قسم کی چیزوں سے آراستہ پیراستہ کر کے سجا دیا، دجا دیا اور بنا دیا۔ اب وہ جنت میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، ابھی ایک قدم بھی نہیں گرا، جنت کے قریب پہنچا، اللہ کا حکم آئے اسرائیل اس کی روح قبض کرو اور بتاؤ کل من علیہا فان وَيَبْغَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بنانے والا بھی وہ ہے، دینے والا بھی ہے وہ۔ اگر وہ کسی کی روح قبض کرتا ہے تو کسی سے مشورہ نہیں لیتا ہے، اور کسی کو عنایت کرتا ہے تو کسی کو پوچھتا نہیں ہے۔ اس کی روح قبض کر لی گئی، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں، تین بر اعظم پر حکومت کرنے والا سکندر فاتح اعظم، اسی علامہ عزیز المجد الحسن رحمت اللہ علیہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اجل ہی نے چھوڑا کسرا ندارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ سکندر تین بر اعظم پر حکومت کرنے والا تھا، کھوپڑیوں کے مینار کھلنے والا تھا، وہ لوگوں کے کھوپڑیوں سے مینار کھلتا 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 گیا، اللہ کی طرف سے اس کو ایسی موت آئی کہ راستے کے بیچ میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سکندر کی روح قبض کر لی جائے، فاتح اعظم ہے، ساری دنیا کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، اب وہ مرنے والا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی ہے جو میری کرسی سلطنت لے لے، میری بادشاہت لے لے، میری جائیداد لے لے، دولت لے لے، اور میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ راستے کے بیچوں بیچ موت آئی تو کہنے لگا میری ساری سلطنت لے لے، میں اپنے گھر میں چین سے مرنے چاہتا ہوں۔ لیکن موت نے اس سے بھی چکایا کہ ایک ذات کو بقا ہے، کل من علیہا فان، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم مضبوط قلعے میں کتنے ہی بند ہو جاؤ، موت تمہیں آ کر پالے گی۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے یہاں پر، ابن کثیر نے، کہ ایک عورت حاملہ تھی، اس کو درد ذیل شروع ہوا، اب اس کو بچہ ہوا اور وہ لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ عورت نے اپنے خادم سے کہا ذرا اس کے لیے انگار لاؤ، چولہا سلگایا جائے۔ تو وہ باہر نکلا ہی تھا، ایک آدمی کھڑا، اس نے کہا کہ یہ جو عورت پیدا ہوئی ہے یہ بہت بڑی اللہ کی باغی بننے والی ہے، اور اس کو ایک مکڑی اس کا قتل کر دے گی۔ تو وہ خادم واپس اٹھا اور چھری کے ذریعے سے اس کے پیٹ کو چیر دیا، اس کے پیٹ کو چیر دیا۔ اب وہ خادم تو بھاگ گیا، ماں نے اس کو کسی طریقے سے ٹاکے مار کے پیٹ کو صحیح سلامت کر دیا۔ وہ بچی پروان چڑھتی رہی، بنتی رہی اور حسین ترین عورت بن گئی۔ ایک دن آیا کہ وہ خادم ہی اس سے نکاح کرنے لگ گیا۔
اور ایک دن آیا کہ وہی واقعہ پیش آیا. ایک دن اس کو کسی نے کہا کہ تجھے تو ایک مکڑی ہی مارے گی. تو اس نے کہا اچھا مجھے مکڑی مارے گی, لا میں مکڑی کے ذریعے سے چیک کرتی ہوں. اپنے انگوٹھے کے ذریعے سے مکڑی کو چیک کیا تو وہیں پر زہر نے اثر شروع کیا اور موت واقع ہو گئی. اللہ فرماتا ہے اینما یدرککم الموت قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. اے میرے محبوبہ فرما دیجئے نا, تم موت سے بھاگتے ہو, ایک دن تمہیں موت پالے گی اور تمہارے سامنے سے آئے گی. یہاں تو ہر کسی کو بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے, تنہا تنہا انسان ہوتا ہے, اور اللہ یہ پیغام دیتا ہے انسان کو, اے میرے بندے تجھے میں موقع دے رہا ہے, اپنی زندگی کی قدر کر لے, ایک ایک لمحہ تو قدر کر لے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اسی وجہ سے فرمایا انسان محل بناتا ہے حرام اور حلال میں تمیز کیے بغیر. انسان عالم محل بناتا ہے حلال اور حرام میں تمیز کیے بغیر, وہ مر جاتا ہے رہتا کوئی اور ہے. اس لیے ایسے مرو کہ اللہ خوش ہو رہا ہو, اللہ راضی ہو رہا ہو. موت تو سب کو آنے والی ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے پاکیزہ روح, تو بڑی دنیا میں تھکی ہوئی ہے, میری عبادت میں لگی ہوئی تھی, میری اطاعت میں لگی ہوئی تھی. پاکیزہ روح پاکیزہ جسم سے نکل, تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے, تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے. ایسا مرو. ہاں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. میرے عزیزو ذرا سننا غور سے, ہم کو بھی موت آنی ہے, ہم بھی قبر کے اندر جانے والے ہیں. ایسے اللہ کے سامنے پیش ہو کے اللہ بھی ہنس رہا ہو اور ہم بھی مسکرا رہے ہو. اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا, ساری جائیداد اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا, بچوں کو چھوڑ دیا, باپ کو بھی چھوڑ دیا, ماں کو بھی چھوڑ دیا, اور اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو گئے اور شدید بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس کے پاس بھی تو دولت تھی, اس کے پاس بھی جائیداد تھی, لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا. تو اللہ کے نبی نے دعا دی, اے اللہ جس دن ابو طلحہ تیرے پاس آئے تو بھی اس کو دیکھ کر مسکرائے اور وہ بھی تجھے دیکھ کر مسکرائے. اس لیے میرے عزیزو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ ہم نے جو زندگی دی ہے ہم بھی اس طرح اللہ کو راضی کر لے کہ اللہ جب ہم سے پوچھے تو اے اللہ بس تیری رضا کے خاطر زندگی گزار کر آیا ہوں, میری زندگی کا سب کچھ مقصد تیری خوشنودی ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو فرشتے آسمان سے آ گئے, منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آ گئے اور فرمانے لگے عبد القادر جیلانی من ربکا, تیرا پروردگار کون ہے, تیرا پالنہار کون ہے, تجھے پالنے والا کون ہے. تو عبد القادر جیلانی کتنے بڑے اولیاء, اللہ اکبر, وہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, تم اتنا میلوں کا سفر کر کے آئے عرش الہی سے, تم اپنے پروردگار کو نہیں بھولے ہو. میں تو بھی تو زمین کی کچھ ہی سطح نیچے آیا ہوں, میں اپنے پروردگار کو کیسے بھول گیا ہوں. یہ اللہ کو راضی کرنے والا جب جاتا ہے تو اللہ بھی ناز جھیلتا ہے. رابعہ بصریہ کا انتقال ہوا تو فرشتے منکر نکیر بن کر آئے اور عرض کرنے لگے کہ من ربکا, تیرا پروردگار کون ہے, تیرا پالنہار کون ہے, تیری پرورش کرنے والا کون ہے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے فرمایا
جو خالق مالک رازق سب کو کھلانے والا، کیڑے مکوڑوں کو کھلانے والا، چرندے پرندے درندوں کو کھلانے والا، دشمنوں کو کھلانے والا، دہریوں کو کھلانے والا، سب کو کھلانے والا، سب کا پالنہار، وہ 18,000 مخلوق کو میں سے مجھے نہیں بھولا، 18,000 مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولا۔ میرا تو کوئی سہارا نہیں، میں تو میرا سہارا صرف پروردگار ہے، میں اسے کیسے بھول جاؤں، میں اسے کیسے بھول جاؤں۔ تو اللہ رب العزت ایسے ناز جھیلتا ہے۔ بایزید بسطامی کا انتقال ہونے لگا اور قبر میں جب ان کو پیش کیا گیا تو آسمان سے فرشتے اتر آئے اور کہنے لگے من ربک۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے۔ اگر اللہ راضی ہے، یہ روزانہ جنازے اٹھ کر ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ موت تو کل کس کی باری تھی، آج میری باری ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا، ایک شخص کو کہ دیکھو، اس نے پوچھا کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، تو صحابی نے فرمایا تیرا جنازہ جا رہا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا کلک لگا، اچھا نہ لگا، تو انہوں نے فرمایا میرا جنازہ جا رہا ہے، کل اس کی باری ہے، آج میری باری ہے۔ ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر اللہ راضی ہے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ ہم مرے سے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن پاک میں لا تفتح ابواب السماء، جو اللہ کی نافرمانی میں مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولتا ہے۔ فما بغت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ قرآن بتا رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں آسمان بھی نہیں روتا ہے اور وہ زمین بھی نہیں روتی ہے جو نافرمان ہوتا ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، بلکہ وہ زمین خوشیاں مناتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی میری حد سے ہٹ گیا۔ میں یہ بتا رہا تھا، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ من ربک، تو بایزید بسطامی نے فرمایا میں اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا تھا شیطانوں کو، میں اس کو کیسے بھول جاؤں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں اور موت سے پہلے مر جائیں، موت سے پہلے مر جائے، یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت گزاری میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مہلت دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوم یئذ یتذکر الانسان وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہ اس دن انسان کہے گا کاش کہ میں کچھ اچھے عمل کر کے آگے بھیج دیتا، کچھ اچھے عمل کر کے آگے بھیج دیتا، پھر کہیں گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا سن لیا، تو سچ ہے، تو نے سچ کہا ہے، واقع میں ہم تیرے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے انا موقنون، اب تو یہاں پر صلہ واپس آنے کا کوئی بدل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہ موت کی سختی کا پیغام ہر انسان کو آئے گا، جتنا بھی اس سے بچنے کی کوشش کرے ایک دن پکڑا جائے گا۔ امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی، ان کے ساتھی رفقا بھی بیٹھے ہوئے، ایک اجنبی شخص آیا اور ایک شخص کو غور سے دیکھنے لگا، تو وہ شخص بڑا گھبرایا کہ یہ مجھے ہی کیوں غور سے دیکھ رہا ہے، مجھے ہی کیوں فکر سے دیکھ رہا ہے،
کیوں مجھ پر تدبر کر رہا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا اے سلیمان تیری حکومت ہوا پر بھی ہے، مجھے ایسا کر ہوا کے ذریعے سے ہندوستان میں پہنچا دے، مجھے ہندوستان میں پہنچا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے ہوا کے ذریعے سے پہنچا دیا۔ دوسرے دن وہ پھر اجنبی شخص آیا اور سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ تو میرے کل وہ شخص کو کیوں غور سے دیکھ رہا تھا، کیوں غور و خوض کر رہا تھا، کیوں ٹکٹکی نگاہ سے دیکھ رہا تھا؟ تو اجنبی شخص نے کہا کہ میں تو ملک الموت ہوں، میں اس لیے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان میں، یہ یہاں پر کیوں ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 5 دفعہ ملک الموت ہر انسان کو چیک کر کے دیکھ کر کے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام، ساری کائنات اسرائیل علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ وہ اپنی ہتھیلی میں، جس طرح آدمی اپنی ہتھیلی میں ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، اسی طرح ان کے لیے ہتھیلی جیسی دنیا کو مسخر کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے عزیزوں ایک پیغام لے لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ نمازیوں کی تحقیق کرتا ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے برابر اس کو دیکھتا ہے، جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو کلمے کی تلقین کرتا ہے۔ میرے عزیزو، نماز کی غفلت بہت بڑی ہلاکت ہے۔ کیا فرشتہ نماز کا اہتمام کرنے والے کو غور و خوض سے دیکھتا ہے، اور جب اس کا مرتے وقت کلمہ نصیب کرنے کے لیے وہ سبب بنتا ہے، کلمے کی تلقین کرتا ہے۔ اور جو شخص نماز چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ موت تو ہم کو آنی ہے میرے عزیزو، اس طرح مرو کہ ہم سجدوں میں اللہ کو بلائے جائیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے ابن قیم نے کہ ایک عورت تھی، پردہ نشین عورتیں بھی موجود ہے، اس لیے ایک عورت تھی، اس کے شوہر نے اس کو کہا کہ میرے لیے ڈش بنا، اور ایسی ڈش جو انگور کے پتوں میں چاول کو پکایا جاتا ہے، انگور کے پتوں میں چاول کو پکایا جاتا ہے۔ اب وہ عورت بڑی فرما بردار تھی، وہ بنانے لگی۔ بناتے بناتے اس نے ایک قصہ پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، قرآن پاک میں ہے، وَمَا عَجَلَكَ عَن قَوْمِ يَا مُوسَىٰ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا، موسیٰ تو دوڑ دوڑ کر کیوں آتا ہے، موسیٰ تو بھاگ بھاگ کر کیوں آتا ہے میری طرف؟ تو موسیٰ نے فرمایا وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے باری تعالیٰ میں اس لیے دوڑ کر آتا ہوں، میں اس لیے بھاگ کر آتا ہوں تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ تو وہ عورت نے بھی تہیہ کر لیا تھا اس واقعے سے، جب بھی مؤذن کہے گا اللہ اکبر، مؤذن کی صدا جائے گی، میں دوڑ دوڑ کر اللہ کو راضی کروں گی۔ چنانچہ شوہر نے اسے انگور کے پتوں میں ڈش بنانے کو کہا، چاول کی، انگور کے پتوں میں چاول کو پکانا۔ چنانچہ وہ بنانے لگی، بناتے بناتے اذان ہونے لگی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تو فوراً اس نے ڈش بنانا چھوڑ دیا اور مصلی پر تیزی کے ساتھ دوڑی اور نماز میں کھڑی ہو گئی۔ شوہر آیا، غصے میں دیکھا کہ ڈیش ادھوری ہے، کہ بنا لیتی تو کتنا اچھا ہوتا، پوری ڈیش بنا لیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنے آپ سے بات کرنے لگا غصے میں، اور یہ نہ قیام میں ہے، رکوع میں ہے، پھر سجدے میں چلی گئی۔ شوہر نے دیکھا 15 منٹ گزر گئے ہیں، یہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتی ہے، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتی ہے۔ تو شوہر نے جا کر چیک کیا، اس کو ہلا کے دیکھا
تو اس کی روح پرواز ہو چکی تھی، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تموتون تعیشون تموتون کما توعدون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح تمہیں موت آئے گی، سجدوں میں زندگی گزارو گے تو سجدوں میں موت آئے گی، تلاوت میں زندگی گزارو گی تو تلاوت میں موت آئے گی، نماز پڑھتے ہوئے زندگی گزارو نمازوں میں موت آئے گی، حیا والی پاک دامن والی زندگی گزارو گی تو پردے میں موت آئے گی، اور گناہ کرتے وقت زندگی گزارو گی تو اس حال میں بھی موت آئے گی۔ فلم دیکھتے ہوئے گانے سنتے ہیں راتوں کو، اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی راتوں میں کانوں میں ایئر فون ڈال کر گانا سن رہے ہو، اور اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح تم زندگی گزارتے ہو، جس طرح تم اپنے آپ کو عادی بناتے ہو، اسی طرح تمہیں بھی موت آئے گی۔ موت ایسے ہی آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المفرد میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا، اس کو کلمے کی تلقین کی گئی کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ سب باتیں کر رہا ہے لیکن کہتا ہے مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ کہا کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے؟ جب بھی کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو وزن کا کانٹا میری زبان کو چبھتا ہے اور پیغام دیتا ہے تو کلمے پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تیرا کلمہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ کما تموتون تعیشون تموتون کما توعدون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس طرح زندگی گزارو گے تو میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ حیا والی، پاک دامن والی، سچائی والی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے کہ اللہ ہمیں بھی اس حال میں بہت بلائے، اللہ بلائے تو اللہ بھی خوش ہو رہا ہو۔ موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو وصیت کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، وصیت کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى، اور واپس لوٹنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، چاہے اس کا کتنا بھی پیارا بچہ ہو، کتنی بھی پیاری بچی ہو، کتنا بھی پیارا باپ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا جب نیک بندہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کی شوق میں ہے، اور نیک بندہ بھی اللہ کی ملاقات کی شوق میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو واپس جانا چاہتا ہے اپنے بچوں کے اندر، اپنے بیوی کے اندر، اپنے گھر بار کے اندر، اپنے جائیداد کے پاس واپس لوٹنا چاہتا ہے، تو جو مرنے والا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے باری تعالیٰ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، تجھ سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے، اللہ میں تجھ سے ملاقات کے شوق میں ہوں، میں تو تجھ سے ہی ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک گھڑی نہ کسی کو مہلت دیتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم موت کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا موت کے بارے میں کیا حال ہے، تمہارا موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، ایک صحابی فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صبح کرتا ہوں شام کا پتہ نہیں ہوتا ہے، صبح کرتا ہوں شام کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے صحابی نے فرمایا میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں 4 رکعت پوری کر پاؤں گا نہیں کہ نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تو یہ حال ہے، میرا بھی تو یہ حال عجب ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسرے طرف سلام پھیرنے کی مجھے طاقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف میں سلام پھیر کروں گا کہ نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے عزیزو اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو اللہ بھی خوش ہو جا رہا ہوگا۔ اس لیے ہم کو جو اللہ نے یہ مہلت دی ہے
یہ زندگی اللہ رب العزت نے، یہ 4 دن کی زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے رشتہ دار جو مر جاتے ہیں، ہم یہ دنیا میں رہ کر ہم کو کیا خوش کر سکتے تھے؟ اگر وہ نیکی والی زندگی گزار کے اللہ وہ انعام دے رہا ہے جو ہم نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ایک شخص آیا، دیہاتی آدمی تھا، بڑی بات پتے کی دے کر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، چچا تھے اللہ کے نبی کے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ دیہاتی آیا، کیونکہ اس مجمع میں کیونکہ کوثر بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا، بڑے نمازی، بڑے نیک، اور جس کی بال سفید ہو گئے اللہ تو اس کو عذاب دینے سے شرماتا ہے۔ میں نے جیسے اللہ کے نبی کی حدیث پر اسیر اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا کیج، اس کے ذریعے کتنوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بڑے نیک اور صالح اور متقی آدمی تھے، نماز کے پابند تھے۔ تو میں وہ اسی پر سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ شخص دیہاتی آیا اور کہنے لگا، عبداللہ تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے، تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے، تیرا باپ ایسا نیک تھا، اللہ اس کو وہ نعمتیں کھلا رہا ہے، وہ چیزیں کھلا رہا ہے، تو رہ کر بھی اس کو یہاں لے کر خوش نہیں کر سکتا تھا۔ جو وہ نعمتیں اللہ کھلا رہا ہے وہ نعمتیں تو نہیں کھلا سکتا تھا۔ جو اللہ راحت کے، آسودگی کے جو سامان اس کے لیے مہیا کر رہا ہے عبداللہ، وہ تو اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکتا تھا۔ اور تیرے والد کے مر جانے پر جو اللہ تیرے صبر کرنے پہ جو تجھے صلہ دے رہا ہے، جو تجھے بدلہ دے رہا ہے، جو اجر دے رہا ہے، وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر، کسی کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی بچی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے صبر کرنے پر وہ اجر دیتا ہے بے حساب ان گنت۔ تو میرے عزیزو، وقت بہت زیادہ ہو جا رہا ہے کیونکہ باہر کے آئے ہوئے مہمان بھی ہے، وقت بہت لمبا ہو چکا ہے، اس میں زیادہ اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے، وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے میں مختصر انداز میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا آخری پیغام لے لو۔ آج تاریخ ہے، تاریخ کیا ہے؟ 12 تاریخ ہے، 12 تاریخ مارچ کی 12 تاریخ ہے 2019، مارچ کی 12 تاریخ 2019۔ میرے عزیزو، 2100 سننا، 2119 کے بعد، 12 مارچ کے بعد نہ میں یہاں بیٹھا ہوں گا اور نہ آپ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نئے لوگ ہوں گے، نئی زندگی ہوں گے، نئی وائز ہوں گے، نئے مقرر ہوں گے، نئے امام ہوں گے، نئے مقتدی ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر چیز کو فنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، کہ ہمارے نام باقی رہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ جو کوثر بھائی نے یہ جو مجلس منعقد کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم کو آخرت کی یاد آ جائے، موت کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اکثروا ذکر حاذم اللذات الموت، کہ تم موت کو یاد کیا کرو۔ جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو دنیا اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑتی، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے۔ انسان کو یقین ہو جاتا ہے، وہ اپنی آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ وہ اذان ہوتی ہے تو فوراً اٹھتا ہے کہ ایک بار تجھے مرنا بھی ہے، اے انسان تجھے مرنا بھی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہماری ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، مومن کا لمحہ قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے لمحے کو قیمتی بنائیں، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد بھی آدمی پچھتائے گا، کاش کہ وہ لمحہ جو میں نے غفلت سے گزار دیا تھا اللہ کی یاد کے بغیر، کاش کہ اس کو بھی میں بجا لاتا، اس کو بھی کام میں لاتا۔ اس لیے ہماری زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ جوان کو بھی موت آ جاتی ہے، بچے کو بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم دیکھتے نہیں ہو جوانوں کو بھی موت دیتا ہوں۔ باپ زندہ ہے، بیٹا مر جاتا ہے، بیٹی مر جاتی ہے، ماں زندہ ہے، بیٹی مر جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ، تم دیکھتے نہیں ہو بچپن میں موت، بچپن میں مر جاتے بچے، پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ پہ مر جاتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، کہ ایک دن اے میرے بندے بڑھاپا تجھ کو چھائے گا اور تجھ پر منڈلائے گا، اور ایک دن آئے گا موت کا پنجہ تجھے گاڑ دے گا۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، اور اس امت کی زندگی اور عمریں تو بہت کم ہے، 60 سال کی عمر ہے۔ کیوں نہیں 60 سال کی عمر میں اللہ کو راضی کر کے جائے؟ تو اللہ تعالیٰ
جب موت کا جو آدمی ذکر کرتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کی دنیا حسین بن جاتی ہے، دنیا خوبصورت ہو جاتی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے پر اللہ کے نبی نے جو نسخہ دیا ہے لا جواب بے مثال، جو موت کو یاد کرتا ہے اس کی دنیا کی خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی تو بہت عالی ہے۔ اس لیے حافظ ابن قیم نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اگر اللہ کسی کو جنت دینا چاہتا ہے تو اس کو دنیا کی زندگی ہی جنت لگنے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی، دنیا کی زندگی کو جنت بنا لیں، اور وہ جنت کب بنے گی؟ وہ اللہ کے حکم کے ماننے پر، اللہ کی دی ہوئی باتیں جو اللہ نے قرآن میں اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائیں گی، اور بے مثال زندگی اور بے مثال حکومت، لا زوال حکومت جو آنے والی لامحدود زندگی، وہ بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرے اور موت کو کثرت سے یاد کرے۔ موت کو یاد کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے۔ سب سے عقل مند ہوشیار ہمارے معاشرے میں عقل مند کس کو سمجھا جاتا ہے؟ قابل کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو دنیا والوں کو نچائے، جو دولت کمانے میں ماہر ہو، جو دو نمبری ہو، اس کو کمال سمجھاتا۔ اللہ کے نبی نے پتا دیا سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کی تیاری کر لے، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری۔ سب سے قابل، سب سے ہوشیار اور ہونہار اور چابک چوبک اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرے اور عقل مند شخص بن جائے ہم سب، کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں موت آنی ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کر لے اور عقل مند جائے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ برے کاموں سے، تیرے نافرمانیوں سے اور تیرے عتاب سے ہم تمام کی پوری حفاظت فرما لے۔ اے رب ذوالجلال عالم، بے شک ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یا اللہ اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اللہ تجھے راضی کر لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس دنیا کے اندر تو نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے تاکہ ہم آزمائے جائے تیری عبادت کے ذریعے سے، تیری اطاعت کے ذریعے سے۔ اے رب ذوالجلال عالم، اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہمیں یا اللہ جو مقصد دے کر کے ہمیں بھیجا گیا ہے اسے ہمیں سامنے رکھ کر کے یا اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ دنیا تو یا اللہ دارالعمل ہے، یہاں پر تو جنت کو کمانے کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اے رب ذوالجلال عالم، ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ زندگی دے تو ایمان کے ساتھ زندگی دے، موت دے تو ایمان والی موت عطا فرما، اور ہمارا حشر بھی ایمان والوں کے ساتھ میں ہو۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وامیتنا علی الایمان واحشرنا یوم القیامت مع المتقین مع الایمان۔ اے رب ذوالجلال عالم، ہمیں یا اللہ ایمان کے اوپر ثابت قدم فرما، تیری طاعت کے اوپر، تیرے دین کے اوپر یا اللہ ہمیں ثابت قدم فرما۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک۔ اے رب ذوالجلال عالم، ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے رب ذوالجلال عالم، جو غفلتوں والی زندگی گزر چکی ہے اسے معاف فرما دے، آئندہ کی زندگی کے اندر یا اللہ ہمیں تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی ہماری زندگی میں پیدا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال عالم، نافرمانیوں کو معاف فرما دے، کوتاہیوں کو معاف فرما دے، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال عالم، یہ مجلس جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے، اے رب ذوالجلال عالم اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ مرحوم کی بار بار مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ اے رب ذوالجلال عالم، آپ ان کے حق میں فیصلہ فرما دیجئے، بغیر حساب کے جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ صراط پر سے گزرنا آسان فرما دیجئے، میزان پر مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ جہنم سے خلاصی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت سے جنت کے باغیچوں میں سے باغ بنا دیجئے، اپنے نور سے منور فرما دیجئے۔ اے رب ذوالجلال عالم، ان کے درجات کو بے انتہا بلند فرما دیجئے۔ ان کے بعد یا
اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے، انہیں یاد کر انہیں اسے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے رب ذوالجلال عالم قرآن کریم پڑھ کر کے انہیں بخشنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقات کے ذریعے سے ان کی اللہ مدد کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال عالم ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، قبر کے گھڑے میں جا کر کے ایک دن لمبی نیند سونا ہے۔ اے رب ذوالجلال عالم قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، تیرے سامنے محشر میں حاضر ہونے سے پہلے یا اللہ اس کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال عالم موت ایک برحق ہے اللہ، وہ ایسا جام ہے ہر کسی کو پینا ہے۔ اے رب ذوالجلال عالم موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ ہم ہائے دنیا کرتے رہ گئے ہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اے رب ذوالجلال عالم آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں تو نے اپنی رضا کے لیے بھیجا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یا اللہ ہم غفلت کے اندر ہے، غفلت کی نیند میں سو گئے ہیں۔ اے رب ذوالجلال عالم آپ ہمیں یا اللہ بیدار فرما دیجئے، آپ ہی کی توفیق سے رب ذوالجلال عالم سارے مسائل حل ہوتے ہیں، آپ ہی کی توفیق سے یا اللہ ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھیں گے، آپ ہی کی توفیق سے یا اللہ ہم طاعت اور اطاعت کے ساتھ میں زندگی بسر